میں خدا تیری آواز اور تیرے کلام کو سننے کے لیے آیا ہوں. میں تیرے منہ کی باتوں کو سننے کے لیے آیا ہوں. آج مجھ سے بول اور کلام کر. تیرے کلام کی قدرت اور تیرے کلام کا روب مجھے اپنی گرفت کے اندر لے لے. خدا باپ کا تیرا خادم ہوتا ہے. ایک ایک زندگی کو خدا تیرے روح اس کے کنٹرول میں دیتا ہے اور چاہتا خدا اپنے لوگوں سے بول اور کلام کرا. اسی خدا ان کے وسیلہ سے آمین. زوردار آواز میں کہیے گا اور زوردار آواز. آئے ہم اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے باپ بیٹے اور روح القدس کے نام میں کتاب مقدس کو کھولیں گے اور عہد نامہ جدید میں سے نئے عہد نامہ میں سے مرکز کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی بابت لکھا گیا انجیلی بیان اور اس کا 5واں باب ہم نکالیں گے اور اس کی 35ویں آیات مقدسہ سے ہم بلند آواز سے اس کو تلاوت کریں گے. مرکز 5:35. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا. زوردار آواز میں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر فقط اعتقاد رکھ. آمین. کتاب مقدس کو پڑھنے والے سننے والے اس پر عمل کرنے والے بھائی سے بڑھ کر ہے. ساری جماعت دونوں ہاتھوں کو اٹھا بلند آواز سے آمین. بیٹھ کے تشریف رکھیے گا. آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے اعتقاد رکھ. آمین. عنوان کیا ہے؟ ذرا میرے ساتھ بولیے. کیا عنوان ہے؟ اعتقاد رکھ. آج ہمارا عنوان اور مضمون ہے. اب ہم نے جس موضوع کو پڑھا ہم سب کو زبانی بھی یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. آمین. کون سا موضوع ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا. اور یائر جو ہے یہ عبادت خانہ کا سردار ہے. ایک عبادت خانے میں وہ عبادت کے سارے عمل کو لیڈ کرتا ہے. عبادت میں ہادی ہے یائر جو ہے. کیونکہ میں نے عبادت خانہ کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے بھی بتائی. عبادت خانہ جو ہے جہاں یہودی 10 خاندان ہوتے. کتنے؟ وہ کیا کرتے؟ ایک عبادت خانہ اپنے لیے بنا لیتے. کتنے خاندان؟ وہ کیا کرتے؟ ایک عبادت خانہ اپنے لیے بنا لیتے. کیونکہ ہیکل کی جو خاص عبادات ہوتی تھی اس میں لوگ بڑی تعداد کے ساتھ شرکت کرتے. اسپیشلی جب عید فصح آتی, عید پینتیکوس آتی, اسی طرح اور بھی جو عیدیں تھیں. کیونکہ میں نے آپ کو عیدوں کے بارے میں پڑھایا تھا. کتنی عیدیں تھیں ٹوٹل؟ اگر آپ کو یاد ہو. ویری گڈ. 9 عیدیں تھیں. کتنی عیدیں؟ 9 عیدیں. تو 9 عیدوں کے نام بھی میں نے عید فصح کی تیاری کے اوپر آپ کو یہاں اسی ڈائس پہ کھڑے ہو کر ان کے نام بھی آپ کو بتائے تھے. اگر آپ نے لکھے ہیں ضرور دوبارہ اس کو دیکھیے گا. اب یائر عبادت خانہ کا سردار ہے اور وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا ہے. 5ویں باب کی 21ویں آیت میں جب آپ اس کو کھلا رکھیں کتاب مقدس کو تو 5:21 میں کہ جب یسوع مسیح کشتی سے پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پیچھے جمع ہوئی. اب اس سے پہلے بھی ایک بڑا موضوع ہوا ہے کہ ایک شخص جس میں بزرگوں کا لشکر تھا وہ آزاد ہوا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جب آئے ہیں
تو وہ جھیل کے کنارے تھا خداوند یسوع مسیح، اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور وہ زندہ رہے۔ بس وہ اس کے ساتھ چلا۔ اب جب یائر آیا خداوند یسوع مسیح کے پاس، اور اس کا انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، وہ کیا ہوا، یسوع مسیح کو سجدہ اس نے کیا۔ کیا کیا؟ کس کو سجدہ کیا؟ اس لیے آئے خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کی عادت اپنائیں۔ یہ بہت بڑی ورشپ ہے۔ کیا کرنا؟ خداوند یسوع مسیح کو کیا کرنا؟ اور سجدہ کرنا۔ آمین۔ گھٹنوں کے بل ہمیں آنا چاہیے، یہ سب سے بڑی ورشپ ہے۔ اس لیے اس نے خداوند یسوع مسیح کو کیا کیا ہے؟ سجدہ کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات، اس نے خداوند یسوع مسیح کے قدم، اس نے بہت منت کی۔ کیا کی؟ اس نے بڑی عاجزی خداوند یسوع مسیح کو دکھائی اور کہا کہ میری چھوٹی بیٹی کیا ہے؟ مرنے کو ہے۔ اب خداوند یسوع راضی ہو گئے ہیں، خداوند یسوع مسیح جانے کے لیے اس کے ساتھ کیا ہو گئے ہیں؟ تیار ہو گئے۔ خداوند یسوع مسیح اس کے ساتھ جانے کے لیے کیا ہو گئے ہیں؟ راضی ہو گئے ہیں، تیار ہو گئے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح جانے کے لیے تیار ہوئے ہیں تو اب یسوع مسیح جب چلے ہیں تو یسوع کے ساتھ ایک بہت بڑا ہجوم ہے، بڑی وافر مقدار میں لوگ ہیں، اور لوگوں کی خواہش تھی کہ وہ یسوع مسیح کو چھوئیں، لوگوں کی خواہش تھی وہ یسوع مسیح کو ہاتھ لگائیں، لوگوں کی خواہش تھی کہ یسوع ان کی بیماریوں سے ان کو شفا دیں۔ اس لیے ہجوم زیادہ ہونے کی وجہ سے اب یہ جو قافلہ ہے یہ تیز نہیں جا رہا۔ اب اس کو قافلے کو جب نکلا ہے قافلہ، اور جانے کا جو ہدف تھا وہ کیا تھا؟ یائر کا گھر، تاکہ خداوند یسوع کہاں جائے؟ یائر کے گھر میں جائے اور اس کی بیٹی کو کیا دے؟ شفا دے۔ اب خداوند یسوع مسیح وہاں سے کیا دیتا تو شفا ہو جاتی۔ یاد رکھیے خداوند کے ہر کام میں خدا کا منصوبہ ہوتا ہے، اور خداوند کا ہر ایک کام ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے۔ ہمیں ہر ایک چیز سے کیا ضرورت ہے؟ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح راہ کی طرف جا رہے ہیں، لوگ ہیں، اور پھر ایک 12 برس کی عورت کا ذکر بھی آپ کو اسی لمحے کے اندر ملے گا۔ اس ہجوم میں اس نے یسوع کو چھوا اور شفا پائی۔ جب دیر ہو گئی ہے تو جب خداوند یسوع مسیح ابھی یائر کے گھر نہیں پہنچے، اب پیچھے سے ایک پیغام آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ ایک پیغام آ گیا ہے۔ وہ پیغام کیا ہے؟ اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کیا پیغام آیا ہے؟ ذرا بولیے، اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ کیونکہ بیٹی کیا ہو گئی ہے؟ مر گئی ہے۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح نے ان کی بات پر توجہ نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ کیونکہ جب آپ ایمان سے چلتے ہیں تو بڑی باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں جو آپ کے ایمان پر حملہ کرتی ہیں۔ بہت سی باتیں آپ کے کانوں میں گونجتی ہیں، اور وہ باتیں جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بے ایمانی پیدا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ہدف سے آپ کو ہٹانا چاہتی ہیں، آپ کے ایمان سے آپ کو دور کرنا چاہتی ہیں، آپ کے ایمان سے آپ کو باہر نکالنا چاہتی ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا، کیونکہ یہاں انگلش بائبل میں جو بڑی ورڈ انگلش بائبل میں جو یہاں بات لکھی گئی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے وہ ہے کہ وہ آئے اور اس نے دل توڑنے والی بات کی۔ کون سی بات کی؟ دل توڑنے والی بات کی۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اور بڑے ہمیں بھی باتیں سننے پڑتی ہیں، بڑی آوازیں ہمارے کانوں میں بھی گونجتی ہیں، لیکن یاد رکھیے خداوند یسوع مسیح نے ان کی بات پر توجہ نہ کر کے، کیا کر کے؟ ان کی بات پر توجہ، کیونکہ یسوع چاہتا تھا کہ یائر جو ہے وہ ان کی بات نہ سنے۔ کئی دفعہ ہم خداوند کے ساتھ دعا بھی کر رہے ہوتے ہیں، خداوند سے کچھ مانگ بھی رہے ہوتے ہیں اور ویٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے کانوں میں گونجتی ہیں، بڑے الفاظ ہمارے کانوں میں گونجتے ہیں، لیکن خداوند یسوع مسیح نے لکھا توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ۔ کیا کر؟
فقط کیا کر؟ اعتقاد رکھ. اور اعتقاد کا مطلب ہے کہ یہاں پر انگلش بائبل میں لکھا ہے only believe, صرف ایمان. بہت سی چیزیں آپ کے ایمان پر حملہ آور ہوں گی, بہت سی چیزیں آپ کے ایمان کو ڈسٹرب کریں گی, بہت سی چیزیں, کیونکہ یاد رکھیے متی کی انجیل اس کے نام باپ کی 26 نام باپ کی متی 8:13 میرے ساتھ نکالیے گا, کیونکہ یہ تھوڑا سیکھنے والی باتیں. میں چاہتا ہوں چند باتیں آج خدا کے کلام میں آپ سیکھیں, وہ کام باتیں ہیں. 8:13 متی 8:13 میرے ساتھ نکالیے گا, اور جس کو مل جائے پڑھنے میں جلدی سے رہنمائی کیجیے گا. اور یسوع نے صبح دار سے کہا, اور یسوع نے صبح دار سے کہا, ذرا بولیں ورس کو بولا کریں. یسوع نے کیا کہا صبح دار سے؟ جا جیسا تو نے اعتقاد کیا, جا جیسا تو نے اعتقاد کیا, جا جیسا تو نے اعتقاد کیا, تیرے لیے ویسا ہی, تیرے لیے ویسا ہی ہو. کیا ہو؟ اب اس بات کو غور سے سنیے, جیسا ہمارا اعتقاد ہے ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا. جیسا ہمارا اعتقاد ہے ہمارے لیے ویسا ہی ہوگا. اب یہ صوبے دار جو ہے یہ آیا ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس, اور یہ فکر مند ہے اپنے خادم کے لیے کہ میرا خادم جو ہے وہ نہایت بیمار ہے. لیکن اس نے خداوند کو کہا کہ نہیں تو یہیں سے کہہ دے تو کیا پا جائے گا وہ شفا پا. اب خداوند نے اسے کیا کہا؟ جا جیسا تیرا اعتقاد ہے. کیا ہے؟ آج اعتقاد ہے. بہت سے لوگ اس لیے زندگی میں شفا اور معاوضہ نہیں پاتے, وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہاتھ رکھے ہے, کیونکہ اعتقاد, اپنے اعتقاد کو ہمیں چیک, جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو جائے گا. آج ہمارا اعتقاد پانی کی بوتلوں پہ لگ گیا ہوا ہے. اعتقاد تھوڑا سا ڈسٹربنگ آ گئی ہے بیچ میں, کافی چیزیں جو ہے وہ مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو گئی ہیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو جائے گا. اور اسی گھڑی اس کے خادم نے کیا پائی؟ آمین. اس بات کو پکڑ کے رکھیے گا, جیسا ہمارا اعتقاد ہے ویسا ہی ہمارے لیے ہوگا. آمین. بولے کیا؟ جیسا, بولے میرا زور پا کے بولو, ویسا ہی ہمارے لیے ہوگا. اگر ہم بے اعتقادی والی باتیں کریں گے ہمارے لیے ویسے ہی ہوگا. اس لیے اعتقاد بہت ضروری ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے اب اعتقاد ہمارا بڑا واضح اور صاف ہونا چاہیے, کیونکہ متی کی انجیل میں اس کے 8ویں متی کی انجیل اس کے 9ویں باب کو میرے ساتھ نکالیے گا. یہاں پر بھی اعتقاد کے تعلق سے بڑی بابرکت بات لکھی گئی ہے. آپ اس کے 9ویں باب کو اس کی 26 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. اور اس بات کی شہرت اس تمام علاقہ میں پھیل گئی. جب یسوع وہاں سے آگے بڑھا تو 2 اندھے اس کے پیچھے یہ پکارتے ہوئے چلے, اے ابن داؤد ہم پر رحم کر. اب 2 اندھے یسوع کے پیچھے آئے ہیں اور وہ پکار رہے ہیں, ابن داؤد کیا کر, ہم پر. جب وہ گھر میں پہنچا تو وہ اندھے اس کے پاس آئے. اب یسوع نے ان سے کہا, کیا تم کو اعتقاد ہے؟ یسوع نے کیا سوال کیا؟ کیونکہ ہم نے کیا پڑھا, جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا تیرے لیے ہو جائے گا. اب خداوند یسوع نے ان سے سوال کیا, اور سوال میں کیا خداوند یسوع نے ان سے پوچھا, ان سے کہا, کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ یسوع نے کیا کہا؟ تم مجھے پیچھے آئے ہو اور تم نے سنی ہے, شہرت سنی ہے. کئی دفعہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ شہرت کے پیچھے ہی ہوتے ہیں, اندروں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن خداوند یسوع نے ان سے کہا کہ واقعی کیا تم کو اعتقاد ہے, کیا تمہارا یہ ایمان ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ آج جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو کئی دفعہ اعتقاد ہوتا نہیں دعا کرنے والے کا, کہنا پتہ نہیں کب ہو گیا نہ ہو جاتے پھر سے. یعنی ہمیں چیک کرنے کی ضرورت ہے, جیسا ہمارا اعتقاد ہے ویسا ہی ہمارے لیے ہو جائے گا. ہم کئی دفعہ دعائیں تو کر رہے ہوتے ہیں, التجائیں تو کر رہے ہوتے ہیں, مانگ تو رہے ہوتے ہیں, ڈھونڈ تو رہے ہوتے ہیں, کھٹکھٹا تو رہے ہوتے ہیں,
نہ وہ کھلتا ہے، نہ وہ ملتا ہے، نہ وہ پاتے ہیں، کیونکہ ہم ڈواڈول ہوتے ہیں۔ اور یعقوب کے خط میں کیا لکھا ہے کہ دو دلا شخص جو ہے وہ خدا سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، وہ سمندر کی لہروں کی مانند ہے، پلچ روحانی تے پلچ شیطانی ہے، نہ روحانی ہوتا پتا نہ انڈرسٹینڈ۔ اس بات کو کیجئے، خداوند نے سوال کیا ہے کیا تم کو اعتقاد ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں؟ آج یاد رکھیے، جب خداوند کے پاس آتے ہیں جس اعتقاد کے ساتھ آئیں گے، اگر آپ پورے اعتقاد کے ساتھ آئیں گے ہاں خداوند میرے لیے یہ کر سکتا ہے، پھر خدا کے کلام کی یہ بات آپ کی زندگی میں پوری ہوگی۔ جیسا تیرا اعتقاد ہے ویسا ہی تیرے لیے ہوگا۔ آمین۔ اس سے آمین نکلنی چاہیے۔ جیسا تیرا اعتقاد ہے۔ اب ان سے پوچھا کیا یہ اعتقاد کیا ہونا چاہیے؟ خداوند یسوع سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع میرے ہر ایک مسئلے کو خداوند یسوع کیا کر سکتا ہے؟ حل کر سکتا ہے۔ میرے ہر ایک بندھن کو خداوند یسوع کیا کر سکتا ہے؟ توڑ سکتا ہے۔ ہر ایک بند دروازے کو یسوع کیا کر سکتا ہے؟ کھول سکتا ہے۔ اور جو کچھ بھی ہم ایمان سے مانگتے ہیں، جو کچھ بھی ہم خدا سے مانگتے ہیں، ہمارا پورا اعتقاد ہونا چاہیے جس کے آگے ہم التجا کر رہے ہیں، جس کے آگے ہم جھکے ہوئے ہیں، جس سے ہم مانگ رہے ہیں، وہ دینے کی قدرت رکھتا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب اس لوگ کا ایمان تھا، ان کا اعتقاد تھا، انہوں نے اس سے کہا ہاں خداوند۔ تب اس نے ان کی آنکھیں چھو کر کہا تمہارے اعتقاد کی موافق تمہارے لیے ہو۔ ہاللیلویہ۔ اس کے موافق ہو؟ تمہارے اعتقاد سے آگے کچھ بھی نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ خدا بہت بڑا ہے، اور جب میں نے خدمت کو شروع کیا تو میں نے ایک فکرے کے اوپر، اس وقت مجھے زیادہ کلام کی خدمت تو نہیں آتی تھی، پر میرا ایک جملہ، اور بھی بڑے جملے مشہور ہیں، کہ اس وقت ایک انڈرسٹینڈنگ تھی میرے پاس، جتنا میرا ایمان ہے اتنا میرے لیے خدا ہے۔ یہی انڈرسٹینڈنگ تھی بس، کہ جتنا میں خدا پہ اعتقاد رکھوں گا، میں خدا نو ایڈا سمجھنا، خدا ایڈا ہی ہو جائے۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم خدا کو سمجھ۔ اگر اس کو چھوٹا سمجھیں گے ساڑھے آٹھ جو کی ہے، اس کو خدا تو بہت بڑا ہے نا، لیکن فائدہ اس سے کون اٹھائے گا؟ اعتقاد والا شخص فائدہ اٹھائے گا، ایمان والا شخص خدا سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے، خداوند نے ان کو کہا جو تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ کس کے مطابق موافق ہو؟ تمہارے اعتقاد کے موافق تمہارے لیے ہو۔ ان کا اعتقاد کیا تھا؟ خداوند یسوع ہماری آنکھیں کھول سکتا ہے۔ کیا اعتقاد تھا؟ تو کیا ہوا؟ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ آمین۔ ہمارا جو اعتقاد ہوگا، یاد رکھیے، ہمارے اعتقاد کے موافق خدا ہمیں دے گا۔ ہمارے اعتقاد کے موافق خدا ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ ہمارے اعتقاد کے موافق خداوند یسوع جو ہے وہ ہماری زندگی میں اپنی قدرت کو ظاہر کرے گا۔ اور یاد رکھیے، خداوند یسوع کو سب سے بڑی بات، میں دنیا داری لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو خدا سے دور ہیں، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر خداوند یسوع کو کسی ایماندار کی زندگی میں سب سے کوئی بڑی بات لگتی ہے تو اس کی بے اعتقادی۔ کیا لگتی ہے؟ یسوع کو میں دنیا داری کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایمانداروں کی بات کر رہا ہوں، خدا کو سمجھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، کتاب مقدس پر بھروسہ رکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، جو خداوند یسوع پر ایمان لائے ہیں، جو خداوند یسوع کے فالوور ہیں، یسوع کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیونکہ خداوند یسوع کو اگر کوئی بری بات کسی ایماندار میں سب سے زیادہ لگتی ہے اس کی بے اعتقادی۔ کیا؟ کیونکہ جہاں جہاں بے اعتقادی ہمیں نظر آتی ہے وہاں خداوند یسوع نے ڈانٹا، خداوند یسوع نے ان کو سمجھایا۔ کیونکہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کئی دفعہ شاگردوں کو ڈانٹ پڑی، کس کی وجہ سے پڑی؟ بے اعتقادی کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے پڑی؟ اور آج بھی خداوند یسوع مسیح، آج بھی خداوند یسوع کو کوئی بات اگر بری لگتی ہے تو وہ یہ لگتی ہے کہ بائبل پڑھنے والا شخص، چرچ آنے والا شخص ہے، نجات یافتہ شخص بے اعتقادی والی باتیں کرے، بے ایمانی والی باتیں کرے، نا امیدی والی باتیں کرے ہیں۔ یہ رویہ خداوند یسوع کو شاگردوں کا بھی اچھا نہیں لگتا تھا اور چرچ کا بھی اچھا نہیں لگتا۔
کہ چرچ بے ایمانی کی باتیں کرے، کلیسیا بے ایمانی کی باتیں کرے، ایماندار بے ایمانی کی باتیں کرے، بلکہ خداوند یسوع مسیح کو جو کلیسیا کے جب ہم رویے کی بات کرتے ہیں اس بات کو گہرے طور پر انڈرسٹینڈ کیجیے، اس بات کو سمجھیے گا، کیونکہ متی کے انجیل اس کے 8ویں باب کی 26 آیت کو میرے ساتھ نکالیے گا، تو یہاں خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کو ڈانٹا ہے اس بات کی وجہ سے، کیونکہ اگر آپ اس پورے واقعے کو پڑھیں 8ویں باب کی 23 آیت کو پڑھیں تو لکھا جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو گئے اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی۔ کیا ہوا؟ کشتی، مگر وہ سوتا تھا۔ یسوع کیا کر رہا تھا؟ یسوع بدن میں تو سو رہا تھا کیونکہ جسم میں، کیا یسوع باتوں سے نہ واقف تھا کہ طوفان آ گیا؟ یسوع کو نہیں پتا تھا، پر یسوع دیکھ رہا تھا ہم یہ کیا کرتے ہیں۔ یسوع دیکھ رہا تھا یہ کیا کرتے ہیں، اور پھر میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی کی اخلاقیات، کسی کا ایٹیٹیوڈ، کسی کا کردار اسی وقت ہی پتہ لگتا ہے نا جب مشکل آتی ہے۔ ایمان کس وقت پتہ لگتا ہے؟ جب مشکل آتی ہے، جب کوئی جھٹکا لگتا ہے، جب کوئی ہلایا جاتا ہے، کیونکہ خداوند نے یسوع نے کہا تھا ہر چیز کیا جائے گی، ہلائی جائے گی۔ اور یہاں کشتی لہروں میں چھپ گئی ہے مگر وہ سوتا ہے۔ ایک دفعہ ہم خداوند پر ایمان رکھنے والے ہیں، خدا ہماری زندگی میں ہوتا ہے، جب طوفان آتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ خداوند ہماری زندگی میں نہیں ہے، خداوند ہماری زندگی میں، خداوند دیکھتا ہے ہمارا رویہ کیا ہوگا، ہمارا عمل کیا ہوگا، ہم کس طور سے اس سارے معاملات کو کور کریں گے، تو ہم کیا اس وقت میں ہمارا رد عمل ہوگا۔ 25 آیت میں لکھا انہوں نے پاس آ کر اس سے جگایا اور کہا اے خداوند ہمیں بچا۔ کیا کر؟ اس وقت میں کام ٹھیک سی، اگلا نہ فکرہ بھی بولے ہم یہ کس آواز کے پیچھے گئے تھے؟ جب ان کو بلایا گیا تھا یسوع کا بیان کیا تھا، میں تمہیں کیا بناؤں گا، اور جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ کی۔ اب یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہلاک نہیں ہوتے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے ہلاک نہیں ہوتے۔ ہم مدد کے لیے ضرور پکارنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ہماری دعاؤں میں بے ایمانی آ جاتی ہے، کبھی کبھی ہماری روزوں میں بے ایمانی آ جاتی ہے، ریاضت میں بے ایمانی آ جاتی ہے، ہم گلے اور شکوے خداوند سے، خداوند تینوں پتہ ہی نہیں ہے، خداوند تم کس سے گالتا، تینوں خبر ہی کوئی نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم کچھ چیزیں خدا سے، خداوند تو نے یہ بھی نہیں کیا، خداوند وہ بھی تو نے نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ضرور دعا کیجیے، مانگیے ضرور۔ یہاں پر جو فکرہ بولا گیا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں، اس نے ان سے کہا اے کم اتقال، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ میں ایمان رکھتا ہوں شاگرد بھی کھڑے ہو کر کہہ دیتے ہم ہوا اور پانی کو ڈانٹتے ہیں تو وہ تھم جاتے۔ آمین۔ کیا کرتے؟ شاگرد بھی کھڑے ہو کے کیا کہتے؟ اگر شاگرد پانی پر اس کے کہنے پر چل سکتے ہیں وہ تھما بھی سکتے ہیں۔ آمین۔ لیکن یہاں انڈرسٹینڈنگ کی جو بات ہے، جتنی باتیں لکھی گئی ہیں یہ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں، اس رویے کی مخالفت میں لکھی گئی ہیں، تاکہ جتنے بھی یہ انجیل کو پڑھتے ہیں یاد رکھیے وہ کبھی بے اعتقادی کا رویہ اپنے اندر نہ رکھیں۔ یہ باتیں کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ ہمارے لیے لکھی گئی ہیں۔ جتنی مرضی طوفان ہو، جتنی بڑی مشکلیں ہوں، جتنی مرضی بیماریاں ہوں، بے روزگاریاں ہوں، ہر طرف آپ کو امید نظر نہ آئے، ہر طرف آپ کو بند دروازے نظر آئے، ہمیں ایک کام کرنا ہے، ہمیں کبھی بھی بے ایمانی نہیں بولنی، ہمیں کبھی بے اعتقادی نہیں بولنی، ہمیں کبھی بھی ایسے جملے نہیں بولنے، کیونکہ خداوند یسوع کو یہ رویہ پسند نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟
बोले कौन सा रवैया? बेइत्तेकादी का रवैया खुदावंद यीशु को पसंद नहीं है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने उनका कम इंतकाल डरते क्यों हो, तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया। इसलिए याद रखिए, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ इस बात को डांटा, बल्कि जब हम इसको आगे मत्ती की इंजील के अंदर उसके 14वें बाब की पढ़ते हैं, मत्ती 14 को मेरे साथ निकालिएगा। यहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ने बेइत्तेकादी की वजह से, क्योंकि ये भी बड़ा खूबसूरत मौज़ा है जिसको हम बखूबी से वाकिफ भी हैं, इसको ज़बानी भी में याद होगा। और जब हम 31 आयत को पढ़ते हैं 14वें बाब की, तो क्या लिखा है? ऐ खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, जरा बोले, और फौरन हाथ बढ़ाकर उसे और उससे कहा, ऐ कम इंतकाल तूने क्यों शक किया? किसको कहा जा रहा है? पतरस को कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? उसने बेइत्तेकादी का यह मुजाहरा किया। अब खुदावंद यीशु मसीह, अच्छा ओके, कई दफा मैं फिर कह रहा हूं, जिस तरह याइर के कानों में आवाजें आई, याइर के, उसने उन बातों पर तवज्जो, आज हमें भी जरूरत है, क्योंकि जो बातें हमने सुन ली होती है ना, आए ना साढ़े अंदरों ही नहीं निकलती। जो सुन ली होती है वही नहीं निकलती। प्रॉब्लम यहाँ ये है, लोग ईमान का फैसला क्यों नहीं कर पाते, क्यों ईमान की बात नहीं कर पाते? क्योंकि लोगों के अंदर जो बातें अंदर घुसी होती हैं वही बाहर नहीं निकलती। अब यहाँ पर शिगिर्द जो थे, पहली बात यहाँ पर देखें, खुदावंद यीशु मसीह ने, अगर सारे वाकयात को पढ़े तो जब खुदावंद यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे, वो घबरा गए और कहने लगे दूत है। क्या कहने लगे? क्या कहने लगे? अब शिगिर्दों ने बदरूहें निकलते देखी। क्या की? शिगिर्दों ने बदरूहें बोले निकलते देखी। अब पुराने अहदनामा में जो कंसेप्ट था, जो कीदा लोगों का बन गया था, क्योंकि पुराने अहदनामा में आप इस्तिश्ना की किताब को पढ़े तो खुदावंद यीशु ने यहाँ पर जो इनका कंसेप्ट नए अहदनामा में आकर ठीक किया, क्योंकि पुराने अहद में यह था, अगर किसी को साया आ जाए तो उसको संसार कर दो, कटन का कीदा मौजूद है। अगर किसी को ऊपर तो उसको क्या किया जाए? उसको मार दिया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाता था, निकालने का कंसेप्ट नहीं था। फिर हमें एक और वाकया किताब मुकद्दस में मिलता है सौल के बारे में, कि जब खुदा का रूह से जुदा हो गया, एक बुरी रूह आकर उसे क्या करती थी? सताती थी। और जब बुरी रूह उसको सताती थी तो फिर दाऊद, खुदा का मसा किया हुआ बंदा, जब गाता था और वो बजाता था तो वो रिलैक्स होता था। क्या होता था? अब निकली यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन नए अहदनामा में जब खुदावंद यीशु मसीह ने बदरूहें निकाली हैं, और याद रखिए बदरूहें निकालने का अकीदा जो है सिर्फ हम मुस्लिमों के पास है। आमीन, इसके पास है। इससे पहले, क्योंकि याद रखिए, इस बात को भी पकड़ के रखिएगा, बहुत से लोग जो हैं वो एक दफ़ा मुझे याद है, एक हम जगह पे मौजूद थे, तो मैं तो वैसे ही वहाँ गया, मुझे तो इतना, मैं मामूल के मुताबिक अपने घर में था। सुबह सुबह 9 बजे हमारा दरवाज़ा नोक हुआ। हमारे मोहल्ले के कोई काफ़ी ऊपर घर हैं, उसकी तरफ किसी ने बताया जी, पादी साहब को बुलाया जी। मुझे नहीं पता वो रात से दुआ में थे। और ओके, जब मैं भी चला गया, मैंने कहा चले मैं आता हूँ, मैं तो भी उठा हूँ, मैं आधे घंटे में फ्रेश हुआ तो क्या, तो उतने मतलब कोई बुजुर्ग बंदा बैठा हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि वो 3-4 दिन क्या क्या करते रहे हैं, इसका मुझे इल्म नहीं था। मैं तो बस गया और बैठा था। मुझे कहते हैं भाई साहब, मैंने कहा नहीं, मैं दुआ करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं दुआ करता
وہ بزرگ بندہ لیکچر دے رہا تھا فیملی میں بٹھا کے. جدو میں لیکچر سنیا نا میرے تو رونگٹے کھلو کہتے ہیں یہ دعا والا کام نہیں. کی کہتے ہیں میں نہیں بولیا, میں کہا پوری سننا پھر دی کریکشن کرنا صحیح ہے. میں کہا جی بزرگوں کیا کام ہے پھر دعا والا نہیں. مس انڈرسٹینڈنگ جو ذہنوں میں گھس گئی ہوتی ہے. پادری صاحب جادو بڑھا کے میں کیا پڑھ لیتے ہیں بائبل مقدس. ہاں جی پڑھ لیتی ہے. میں کہا لو پڑھ کے آؤ بڑھا کر کٹو بھائی سب لکھے تھی کٹو نا. میں کہ میں نہیں دعا پڑھی میں دبے یا کوئی اسی بھی سنتے ہی رہے ہیں. میں کہ سن کے پکے ہو کے میں نے کہا کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جو ہم نے لسننگ کر لی ہوئی ہیں. اور یہاں پر بھی یہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی کہ کسی نے بھوت دیکھ لیا کٹے والا جانا نہیں, حل کیا ہوگا؟ بندے کو مارے جائے گا نا, اس کا حل تو کوئی نہیں. لیکن شکر و خداوند یسوع مسیح نے اس لیے اس بات کو جانیے اور سمجھیے کہ یاد رکھیے کوئی جادوگر بدلو نہیں نکال سکتا. اوکے, کوئی جادوگر بدلو. یسوع کی بات کو یاد رکھیے. خداوند یسوع نے کیا کہا تھا جب خداوند یسوع پہ الزام لگایا یہ باز بول کی مدد سے کیا کرتا ہے بدلو ہے, تو خداوند نے کیا کہا اگر شیطان کو نکالے گا تو اس کی بادشاہت میں کیا پڑ جائے گی, اور جس کی بادشاہت میں پھوٹ پڑ جائے وہ کبھی قائم نہیں رہتی. اس لیے خداوند یسوع نے یہ ڈن کر دیا ہے کہ دنیا کا کوئی جادوگر جگہ آپ شیطان کے قبضے سے کبھی بدلو نہیں کر سکتا, وہ کبھی نہیں نکال سکتا. اس لیے اپنے یسوع کے قول کا یقین کیجئے, اپنے یسوع کے بات کا پکا اس پر ایمان رکھیے گا. اس لیے غلط کنسیپٹ جو ہم نے سنے ہیں ان کو بھی نکالنے کی ضرورت ہے. ہمیں یائل کی طرح ہمارے لیے بھی یہ کلام ہے اعتقاد رکھ. آمین. کسی کی بات نہ سنے, اعتقاد رکھ. ہیلیلویا. کیا کہنا؟ باتیں نہیں لسننگ کرنی ہے, اعتقاد رکھنا ہے. آمین. خداوند کے کلام پر اعتقاد رکھنا ہے. اور اب یہ پطرس رسول جو ہے خداوند نے کہا, اس نے کہا میں بھی چھل کے پانی پر تیرے پاس آؤں. اس نے کہا آپ پطرس لکھا وہ کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا. اور ہم نے سیکھا تھا پچھلے اتوار ہم دیکھی چیزوں کے بارے میں, کیونکہ شیطان کا کام ہے شیطانی کرنا. تیسرے کیا سی اس کا کام ہے لوگوں کی نظریں یسوع سے ہٹانا اور ہواؤں کی طرف لگانا. کیا کرنا؟ اب پطرس پانی پر اس وقت تک چلتا رہا جب تک اس کی نظریں کس کی طرف تھی. اسی لیے کلام میں لکھا ہے ایمان کے بانی اور بولے شاید کو ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو کیا کرتے رہے, تکتے رہے. کیونکہ جب آپ یسوع کو دیکھیں گے تو پھر آپ لوگوں کی باتوں پر دھیان دیں گے. آپ یسوع کو دیکھیں گے آپ خدا کے وعدوں پر یقین کریں گے. آپ یسوع کو دیکھیں گے آپ ایسی کہانیوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے. اسی لیے خداوند نے اسے کہا لکھا ہے کہ جب اس نے ہوا دیکھی تو ڈر گیا. جب ہوا دیکھی تو اس لیے ایمان پر جو خوف ہے یاد رکھیے, جہاں پر آپ کہیں خوف کھاگے آپ رکھیے آپ اپنے ایمان پر قائم نہیں رہیں گے. شیطان کا کام ہے ڈرانا. کیا کرنا؟ جو بندہ سوچے گا نا میرے سے کچھ ہو گیا ہے تو پھر کوئی گارنٹی نہیں. پھر کوئی پھر آپ یہ وارث ہو اپنے خوف. یہی تو شیطان کا کام ہے ڈرانا, یہی تو اس کا کام ہے دھمکانا, تاکہ ہمارے ایمان پر حملہ وہ کرتا ہے. اور کس کے ذریعے کرتا ہے؟ خوف کے ذریعے کرتا ہے. کس کے ذریعے کرتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ خدا کی آواز کو سنے. ہیلیلویا. کیا کریں؟ خدا کے کلام کو سنے, خدا کے کلام پر ایمان رکھیے اور یسوع مسیح کو دیکھیے. پھر خداوند یسوع مسیح نے ایک اور جگہ پر بے اعتقادی کے خلاف خداوند یسوع, کیونکہ میں نے پہلے کہا یہ رویہ خداوند یسوع کو پسند نہیں ہے. اور متی کی انجیل اس کے 13ویں باب کی 58 آیت کو بھی ذرا دیکھ لیں.
13वें बाब की और उसने उनकी बेतकादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजे ना दिखाए। उसने उनकी बेइत्कादी के सबब से वहाँ बहुत से मौजे, क्योंकि जहाँ बेइत्कादी होगी वहाँ खुदा कभी मौजा नहीं करेगा। क्या कह रहा हूँ मैं? क्या बोले जहाँ बेइत्कादी होगी वहाँ कहीं कभी भी मौजा नहीं होगा, वहाँ कभी भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहली बात जो है मौजा रिसीव करने के लिए वो है इत्काद। आमीन। और खुदावंद यीशु मसीह ने कई दफा हमारी जिंदगी के अंदर भी